ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو مختلف عنوانات ہیں ان میں سے ایک عنوان امام علی مقام کی حیات پاک کا یہ ہے کہ امام صاحب راہ عزیمت کے مسافر ہیں۔ دو رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ رخصت کا رستہ ہوتا ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ شریعت کی اور اسلام کی حدود کا معاملہ کہیں آ رہا ہے اور آپ پر جبر ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں حدود کو توڑنے نہیں دوں گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا، تو آپ پر کوئی جبر کرتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، کوئی اسلحہ اٹھا کے لاتا ہے، تو آپ نے کوشش تو کی تھی پر اب سامنے والا طاقتور ہو گیا ہے، اس کا مقابلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے، اس وقت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کھڑے تو ہوئے تھے حدود اللہ کے لیے، لیکن سامنے جو لوگ تھے ان کی طاقت اور طرح کی تھی، تو آپ ہٹ جائیں، اس کو رخصت کہتے ہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ نے اعلان تو کیا، بات تو کی، لیکن آپ اس وقت ماحول اس طرح کا نہیں دیکھ رہے، آپ رخصت پر عمل کر لیں۔ ایک رستہ ہوتا ہے جس کو عزیمت کا رستہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں، اگرچہ شریعت میں گنجائش ہے، ہمیں دین اجازت دیتا ہے کہ ہم رخصت پہ عمل کریں، لیکن ہم ڈٹ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، پر ہم حق کے رستے میں کھڑے رہیں گے، اسے عزیمت کا رستہ کہتے ہیں، اسے راہ عزیمت کہتے ہیں کہ آپ کوئی شریعت کی گنجائش لے کے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آپ کہتے ہیں میں نے 2 قدم آگے بڑھ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں رخصت پہ نہیں چلتا، میں ڈٹوں گا۔ نہیں آپ کی کن پٹی پہ کسی نے پسٹل رکھا کہ کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے اگر کفر کرتے ہیں معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ مجبور تھے، آپ نے ایسی بات کر دی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں رب کا انکار نہیں کروں گا، تو پھر شہادت کا بڑا درجہ ملے گا۔ ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رستہ ہے وہ عزیمت کا رستہ ہے کہ چھوڑی سی گنجائش دے کے کہ چلیں جی مجھے دین اتنی گنجائش دیتا ہے، آج ہم سارے ہی اللہ ماشاءاللہ راہ رخصت کے قائل ہیں، ہمیں یہاں گنجائش ملتی ہے، ہم فوری طور پر وہ رستہ اختیار کرتے۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شریعت کی رخصت پر فوراً عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ وہ کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کا قرآن بھی چاہتا ہے کہ انسان مشقت والے رستوں کا تعین کرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو 2 قدم زیادہ ہو، اس سے بھی حضور نے منع کیا، دین راہ اعتدال ہے، لیکن ویسے انسان کو رب نے پیدا مشقت میں کیا ہے۔ مقصد حیات ہوتا ہے نا، کوئی چیز کس لیے پیدا کی گئی، یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے قرآن مجید کا فیصلہ کہ نہ آرام سکون کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ بہترین کھا کے نرم گداز بستروں پہ آرام کرنے آئے ہیں، نہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ کوئی ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں بیماری نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا نا، ایسا ممکن نہیں۔
اللہ کریم نے قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہو، وانت حل بہذا البلد، اس طرح کہ اے محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، مجھے شہر مکہ کی قسم ہو۔ فرمایا ووالد وما ولد، باپ کی قسم ہو اور اس کی اولاد کی قسم ہو، یعنی جناب آدم کی قسم ہو، جناب آدم کی اولاد کی قسم، شہر مکہ کی قسم، آپ اس میں تشریف فرما ہے، اس کی قسم محبوب مجھے جناب آدم اور ان کی اولاد کی قسم، قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کا خمیر ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، مشقت میں۔ آپ دیکھیے انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ضائع نہ ہو جائے، پھر یہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، بالکل جب نونہال ہوتا ہے تو کیسے اسے سنبھالا جاتا ہے، پھر یہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر دودھ چھڑانے کا ٹائم آتا ہے، وہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا تکلیف والا کام، پھر یہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے، پھر یہ تعلیم کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر کام کاج کے مراحل سے گزرتا ہے، زندگی مشقت کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دکھی کون رہتے ہیں؟ جو سکھی رہنے کے چکر میں۔ دنیا میں پریشان کون رہتے ہیں؟ جو زیادہ خوشحال رہنے کے موڈ میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیدا کرنے والا فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، اس کا خمیر مشقت ہے، اس کو جو ترکیب کیا گیا ہے جن عناصر سے وہ عناصر مشقت سے بنے، اس کو عمر بھر جدوجہد کی ہے۔ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کا خمیر ہی مشقت ہے۔ آپ بوڑھے ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں یا کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم بیٹھ ہی گئے، لہذا بیٹھنا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ مشقت، جدوجہد، عزیمت کا رستہ، آگے بڑھ کے کوشش۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تعلیم کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد ہوتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ میرے والا کام نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، حالانکہ حضور جانتے ہیں سارے ذہین نہیں، سب کو یاد نہیں ہوتا، لیکن فرمایا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کرے کیا؟ تھوڑی سی ذرا مشقت کر لو، تھوڑی ذرا محنت کر لو، تھوڑی ذرا جدوجہد کر لو۔ کسی کو 3 دفعہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے تو چل 13 دفعہ دہرا لے، تو تھوڑا تیز ہو جائے اس کام میں۔ مشقت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، جدوجہد نہیں کرتے۔ ہم راہ علم کے معاملے میں وہ سختیاں نہیں جھیلتے جو ہمیں جھیلنی چاہیے، ہم اس طرح سے اس کے اندر اپنے دل کو لگاتے نہیں، ذہن کو کھپاتے نہیں، ہمارا مزاج نہیں ہوتا کہ ہم صحیح طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو میرے کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے دعا دی یا اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما۔ اب جس طرح آج کل اللہ ماشاءاللہ سارے پیروں کے بچے پڑھے ہی نہیں ہوتے، سب کو علم لدنی ہوتا ہے، محنت ہی نہیں کرتے، سب تعلیم یافتہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے حضور کی دعا ہے اور نبی پاک کی دعا سے علم آ بھی جاتا ہے، بغیر پڑھے بھی آ جاتا ہے۔ حضور تو سینے پہ دست مبارک رکھ دے تو اس سے علم آ جاتا ہے، لیکن حضور نے ان کو جب علم کی دعا دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کردار یہ نہیں تھا کہ میں نے گھر میں ہی پڑھ لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ کام تھا کہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، فرماتے سنا ہے آپ کے پاس نبی پاک کی کچھ حدیثیں ہیں، مجھے سنا نہیں دیتے، مجھے پڑھا نہیں دیتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی احادیث کا ذخیرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان نبوت کے فرد ہیں، پر راہ علم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، مشقتوں کو جھیلتے ہیں، اور آپ حضرت ابی بن کعب کے گھر تشریف لے جاتے، ان کا گھر کا دروازہ صحرا میں کھولتا تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ کیا کرتے؟ دستک نہیں دیتے استاد کے دروازے پہ، یہ ادب کے خلاف ہے، دستک نہیں دیتے۔
हुजूर ने दुआ दी थी कि अल्लाह इसे इल्म और हिकमत अता फरमा। दस्तक नहीं देते थे, दरवाजे पर बैठ जाते थे, देर तक बैठे रहते। फरमाते कभी मैं थक जाता तो मैं लेट भी जाता, ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो रेत उड़ती तो मेरे बालों में भी पड़ जाती। फरमाते मैं बैठा रहता, उस्ताद साहब अपनी मर्जी से बाहर आते, बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ना दरगाहे टोई, ए बांझ अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई। अदब करते उस्ताद साहब। फरमाते मर्जी से बाहर आते और मुझे देख के कहते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद आप यहाँ क्यों बैठे? तो मैं अर्ज करता मैं आपसे अपने नबी की हदीसें सुनने आया। फरमाते वो मुझे हुजूर के इरशादात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाते, राहे इल्म में मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मैं आज भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ढेर सारे लोगों को सही कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, नमाज के, वुजू के, गुस्ल के, और अगर ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात के, हज के मसाइल नहीं आते। ओ भाई अब तो बड़ा आसान हो गया है, आप थोड़ी जद्दोजहद करें, दो दो एक एक लाइन करके सीखें। आप कोशिश फरमाएं, मुशक्कत करा इख्तियार करें। आप रात को आके किसी उस्ताद के पास बैठें, आप सरे शाम किसी से तालीम लें, लेकिन थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेहरबानी करें। ओ भाई मुशक्कत तो करनी पड़ती है, रोटी पक के भी आ जाए और कोई ला के बिल्कुल आपके सामने भी रख दे, अम्मा प्यार करने वाली हो तो लुकमा भी मुंह में डाल दे, तो चबाने की तकलीफ तो फिर भी करनी पड़ेगी कि नहीं? आपको कुछ ना कुछ मुशक्कत तो बहरहाल करनी, थोड़ी बहुत तो मुशक्कत। वो कोई आदमी था ना, तो वो मुस्कुराने, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे मुस्कुराने की तकलीफ भी नहीं करते कि चलो माहौल अच्छा हो जाएगा, मेरी वजह से बाकी भी मुस्कुरा देंगे। तो उनकी भी किसी ने मिन्नत की, उसने कहा हल्का सा तबस्सुम हो जाए, तज़ीन गुलिस्तां की खातिर, तकलीफ तो तुमको होगी मगर पर तकलीफ जरा सी सहता जा, और चल थोड़ा मुस्कुरा दे, इसमें तकलीफ तो होगी, कुछ बंदे संजीदा होते हैं ना जी। हल्का सा तबस्सुम हो जाए, तज़ीन गुलिस्तां की खातिर, जरा फूल महकने लगेंगे, दाएं बाएं माहौल अच्छा हो जाएगा, हल्का सा तबस्सुम हो जाए, तज़ीन गुलिस्तां की खातिर, और तकलीफ तो तुमको होगी मगर चल तकलीफ जरा सी सहता जा। तो भाई आप मुशक्कत का मिजाज, इल्म के रास्ते में मुशक्कत, फिर अमल के रास्ते में मुशक्कत। मुझे पता है नमाज पढ़ना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं है इबादत करना। ये कदम कदम पे शैतान, वो जो बड़े सियाने हैं जिनको पता है नमाज जरूरी है, जो हर जगह खड़े होके कहते हैं यार जिंदगी का पता कोई नहीं, फलाना भी चला गया, फलां भी चला गया, पर पढ़ फिर भी नहीं पाते। ये आसान काम होता तो सारे मुसलमान नमाजी होते। अल्लाह कहता है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरतुन, ये दोनों काम है मुश्किल, सब्र भी मुश्किल है, नमाज पढ़ना भी, इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो अल्लाह से डरते हैं उन पर कोई मुश्किल नहीं, उनके लिए नमाज पढ़ना भी आसान है, सब्र करना भी आसान। मुशक्कत है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैं 4 नमाजें पढ़ता हूँ तो फजर में आंख नहीं खुलती, तो मैं कहता हूँ फजर वाली नमाज ही तो मज़ेदार है, जब ज़रा बिस्तर छोड़ना पड़ता है, जब ज़रा नींद से उठना पड़ता है, जब महसूस होता है कि ये ना कारोबार के लिए उठा है, ना फ्लाइट के लिए उठा है, ना दोस्तों के लिए उठा है, ना बस पकड़ने उठा है, इसने जो गहरी नींद छोड़ी है, तो इसका दिल करता है मैं उठ के अपने रब को सजदे करूं। आप जरा गौर फरमाए ना, अगर ये मुशक्कत वो तहज्जुद के लिए करे इबादत की, यानी ऐन शहरी में उठे, और हुजूर फरमाते अगर जवान उठे, नौजवान उठे, चढ़ती जवानी है, जज्बात है, नींद भी गहरी आती है, सोने को भी जी चाहता है, घर में एसी भी लगा हुआ है, सहूलियात भी है, पर सारा कुछ छोड़ के उठा है तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जवान आदमी जब तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा होता है ना, तो उसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक, अल्लाह मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी अजमत के लायक है, जो उसको शाया है। समझ लीजिएगा और याद रखिएगा,
पहले इल्म के रस्ते की मुशक्कत, इसके बाद अमल के रस्ते की मुशक्कत, इबादात के लिए जद्दोजहद, थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ी हिम्मत करना और थोड़ी जद्दोजहद के साथ इबादात को सर अंजाम देना, और फिर तरबियत औलाद के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, कोशिश करना। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारी औलादें हमसे बड़ा ही सीखती हैं, हमारे लबो लहजे से, हमारे खाने पीने से, पहनने से, ओढ़ने से। हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी अपनी औलाद की तरबियत के लिए। लेक्चर ना दें उनको, अपना किरदार बेहतरीन करें। आपकी ज़ुबान पर घर में बैठे कभी कोई कमज़ोर जुमला ना आए, कभी कोई गाली ना आए, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ ना आए जो बच्चों के जहनों पर नक्श हो जाए। आपको कभी बच्चे किसी की तौहीन करता ना देखें, किसी का मजाक उड़ाता ना देखें, किसी की गुर्बत में उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाता ना देखें। आपके बच्चे कभी ऐसा ना महसूस करें कि हम किसी से बड़े हैं। एक गवर्नर थे जनाब उमर के ज़माने में, उनके बेटे ने किसी गरीब के बेटे पर जुल्म किया तो जनाब उमर ने उनके बेटे को दुर्रे लगाए, तो बाद में कहा इस गवर्नर को भी सजा दें, इसे ऊंट चराने पे लगाएं। तो कहा जनाब गवर्नर साहब की क्या गलती, गलती तो बेटे की है। तो जनाब उमर फरमाने लगे ये इसके दिल में बात किसने डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है? किसने सिखाया है कि तू चौधरी का पुत्र है? किसने बताया है कि तेरी शान बड़ी है, तू आगे ये सजा का हकदार है? आपको थोड़ा सा अपने आप को समेटना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बचपने से निकल आए, अब आपकी औलाद है तो आपको सबसे पहले अपना किरदार पेश करना होगा, आपको वो रास्ता इख्तियार करना होगा जो मेहनत का रास्ता है। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दीन के लिए थोड़ी जद्दोजहद करें। हर काम हम मुनज़्ज़म करते हैं, हर काम बेहतरीन करें, दीन का काम मुनज़्ज़म करके नहीं करते। हमारी तबीयत नहीं है कि हम गौर करें कि दीन के काम के लिए इस वक्त की ज़रूरियात क्या हैं। हर दौर के अपने अपने फितने होते हैं, इस दौर के फितने क्या हैं और उनका जवाब क्या है, इस दौर की आजमाइशें क्या हैं, हमारे बच्चे किन परेशानियों का शिकार हैं। खुदा न खास्ता माजी में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सिनेमा होता था तो रोका जा सकता था, बच्चों की निगरानी की जा सकती थी कि वहाँ जाके वो कोई बुरी चीज़ ना देखें। फिर उसके बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ केस्टें थी और बच्चे ला के किसी मखसूस जगह पे उसको लगाते थे तो डर होता था कोई गाना बाजा, कोई कमज़ोर चीज़ ना देखे। अब तो दौर बदल गया, अब तो आपके बच्चे की जेब में हर चीज़ सिमट के आ गई। वो बेचारा मजबूर है, वो तो अच्छी चीज देखते देखते ही उसने थोड़ा आगे पीछे किया है तो गलीज चीजें आने लगी। अब तो आपको इस फूल की, इस नौनिहाल की ज्यादा निगरानी करनी। अब तो फितना और तरह का था, अब तो आपको दीन के मामले में इस तरह की तरबियत उसे करनी थी कि वो अपनी नजर को बहुत ज्यादा बचाने वाला हो, उसको अंदाजा हो कि ये बड़ी बुरी चीज है, ये गलीज है, ये मेरा दीन मुझे इस बदनिगाही की इजाजत नहीं देता। उसको वहां से निकलना था। मैं पसंद नहीं करता था, आज भी पसंद नहीं करता ज़्यादा तस्वीर साजी। मेरे किबला आलम इजाज़त नहीं देते थे, उनका फतवा ये था कि उससे बचना चाहिए। आज भी मेरी तबीयत नहीं मानती ज़्यादा, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ ना कि चलो मोबाइल पे चलते चलते हो सकता है कोई मेरी आजिज़ की बात ही सुन ले और कोई टूटा फूटा जुमला उसके दिल से टकरा के गुजर जाए, चलो असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद, तो मैं अल्लाह ताला मुझे करोड़ दफ़ा माफ़ करे और मेरे गुनाहों को अल्लाह दरगुजर करे। मुझे सैकड़ों हज़ारों लोग ज़िंदगी में मिले हैं, इन्होंने कहा साहब वो आपके दो जुमले सुने थे तो अल्लाह ताला ने दिल में असर पैदा कर तो छोड़ दिया। तो सोचते हैं चलो कुछ सद्दे बाब करें, कोई अपने बच्चों को बचाने की कोई सही करें, कोई जद्दोजहद करें, किस तरह ये बच सकते हैं। आप फितरत को कुचले नहीं, आप उनको सही चीज दे दे देखने को, आप सही मौके फराहम कर दें, दीन का काम जदीद अंदाज में करें। आप गौर करें, अब मदारस को भी बहुत उम्दा होना चाहिए, अब मुबल्लिगीन की तैयारी भी जदीद फितनों के लिए होनी चाहिए। अब हमारी मुशक्कतों का रुख बढ़ना चाहिए, अब हमें एक एक जवान पर, एक एक मुसलमान पर मेहनत करनी चाहिए। हम काम नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते,
سارے کام بڑی حکمت سے کریں گے, دانائی سے کریں گے, اس میں جدت لائیں گے. گاڑیوں میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, جہازوں میں آ رہی ہے, موبائلوں میں آ رہی ہے, تو مذہب کے معاملے میں آپ کیوں نہیں جدید انداز اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ تمہاری روحانیت ہے, یہ صوفیاء کا پیغام ہے, یہ نبی پاک کی سیرت ہے. آپ کیوں اس طرح کتاب و سنت کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ بڑا مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ انہیں بتائیں کہ رسول پاک کا سارا اسوہ نور عمل کرنے کے لیے. امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں, اس نورانی محفل میں, جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے, بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے. آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئیں. میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے, ڈپریشن سے, انزائٹی سے, سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں, وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں. ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں, کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں, حوصلہ کس کو کہتے ہیں, صبر کس کو کہتے ہیں, فکری تازگی کیا ہوتی ہے, توانائی کیا ہوتی ہے. اور مجھے کہہ لینے دو, ان کو پتہ چلے گا. سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں, سکون کس کو کہتے ہیں, طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے. یعنی امام حسین کی مسکراہٹ, ان کا اطمینان, ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا, یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو, یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو, کیونکہ وہ سچے تھے. انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی, نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا, انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے, میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لیں گی, نظر آ رہا تھا. چونکہ سچے تھے, حق پہ تھے, لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل, مشقت والا. یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا, جب مختار ثقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف. مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ. یوں نظر اٹھی امام علی مقام. دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے, دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے, جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے. تو امام نے یوں نظر اٹھائی, دیکھا چونکہ وہ دوڑا آیا تھا, گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا. تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں, دشمن ہے نا. میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں, ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا. پانی پلاؤں کس کو, جس نے پانی بند کیا تھا. تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں. امام اٹھے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا, کہا پی لو. پیاس بڑی شدید تھی, وہ پی گیا. امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا, تیسرا پیالہ اور دیا, جی بھر کے پانی پی لیا, تھوڑا سستا لیا, سانس بحال ہو گئی. امام مصلی پہ چلے گئے. اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی. وہ باہر نکلا. کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا. یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں. باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا, لوٹ کر پھر اندر آیا. اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں, مرنا تو میں نے ہے ہی, تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے. کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں, شرم سے گردن جھکی ہوئی, شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے, یوں آنکھ مبارک اٹھائی, فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا, میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی. تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی.
میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے وہ اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے، وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ صاحب فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو۔ اس میں تھوڑی سی نا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ۔ رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں؟ یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی، کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ وہ سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے لیا، اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا۔ تینوں لب دیاں آپ کو آچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اقبال اپنے آپ کو، اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا، زندگی پھر رہی تھی پھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں
اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے، پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عظیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بنتا حسینی بنتا۔ یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا۔ بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ بڑا مشکل، یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے لوگ بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی۔ یہ بڑا بوجھ والا کام ہے زندگی میں نا، یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں، ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہوا اگرچہ تیز آئے گی، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے، اور چھوڑو یار، آپ راہ تو دیکھو۔ شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کسی مضبوط دشمن تو کوئی دشمن تو اچھا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم، یہ دیکھو نا 2 صحابہ ہیں، احد کی رات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی۔ صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے یار صبح جنگ ہونی ہے، دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں، پھر میں تیرے دین کی اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ اتاروں، پھر اس کی تلوار لوں، مال غنیمت میں جمع کراؤں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں۔ کہتے ہیں میں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنے لگے، اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا۔ آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، جناب سعد آمین کہہ رہے ہیں، کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، کہا آمین۔ اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے۔ یوں آنکھ کھولی حضرت سعد، کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہا نا، چپ کر کے آمین کہہ۔ اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے۔ انہوں نے کہا آمین۔ اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے، پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے۔
میری آنکھیں نکال دے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ، جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں، تو پھر فرشتوں کے بیچ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے، عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا؟ تیری ناک کیوں کٹی، آنکھیں کیوں نکلی، تیرے کان کیوں کٹے، ہونٹ کیوں کٹے؟ تو مالک بس میری اتنی التجا ہے، مجھے توفیق دینا میں کہہ سکوں نہ میرا جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ قبیلے کا جھگڑا تھا، نہ برادری کا جھگڑا تھا۔ مالک یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے رستے میں ہوا ہے، تیرے رسول کے رستے میں ہوا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، اور جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا میرے جی حضرت صاحب میرے نہ بڑا پیار کر دینے تے وہ تے اللہ والے نے انہوں نے کام بھی پیار کرنا ہے۔ تو اپنی حرکتاں دیکھ، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو اوکا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ دوستو یہ نا یہ رخصت کی راہیں نہ تلاش کرو جی، وہ میں تھوڑا سا کر لوں، میں تھوڑا سا رہنے دوں، تھوڑا سا نا یہ دیکھو ذرا، راہ محبت میں نا اور بھی رستے آتے ہیں۔ کئی دفعہ نا لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے تو آپ کے ساتھ یوں کر دیا، آپ کو تو وہ مطلب اس طرح سے پذیرا ہی نہیں، آپ کا تو وہ کام ہی نہیں، آپ کی تو وہاں وہ اہمیت ہی نہیں۔ آپ کو بڑے بڑے رنگوں میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کام تو میرا پھر نہیں چلتا، میں تو بڑے صدقات دیتا ہوں۔ آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ کی تو قبولیت ہی نہیں، آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں، آپ کو تو وہ ملا ہی نہیں، آپ کو تو قربت ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیال ہوتا ہے اتنا دین پہ عمل کیا تو مجھے کیا ملا۔ یہ بڑی شاطرانہ چال ہے نفس اور شیطان کی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نا مکہ مکرمہ سے مسلمان تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شرط طے کی تھی کفار کے ساتھ کہ وہاں سے جو شخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں آ جائے گا اگرچہ مسلمان ہو ہم واپس کر دیں گے، اور یہاں سے اگر کوئی گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط برابر کی نہیں تھی، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ جو مسلمان مکے سے آتا تھا پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں اور مکے واپس جا نہیں سکتا، وہ تیسری جگہ جا کے بیٹھتا تھا اور اسلام کا ایک نیا ڈیرہ آباد ہو جاتا تھا۔ بہت سارے مسیابی شہروں میں جا کے بیٹھے اور پورے کا پورا شہر اور قبیلہ ہی مسلمان کر لیا۔ حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب حضور نے اس شرط پر سائن کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکے سے مدینے آ گیا تو ہم واپس کر دیں۔ کافروں نے 2 بندے بھیجے کہ جائیں سرکار کا بعد آیا تو ابو بصیر کو واپس لائیں۔ وہ دونوں آئے، جناب ابو بصیر کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے وعدہ کیا تو ان کو واپس بھیجیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا۔ کتنا مشکل تھا سرکار کے لیے آئے ہوئے کو واپس بھیجنا، لیکن حضور نے فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں مدینے نہیں رکھ سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں گویا، حضور آپ جیسے حکم کریں، یعنی ایسا حکم جو بظاہر عام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہو، حضور نے مدینے سے بھیج دیا۔ مدینے سے باہر جا کے جناب ابو بصیر کہنے لگے لو میرے محبوب کا ذمہ ختم ہوا، اب میں جانوں اور تم جانے، کسی طریقے سے ایک کو قتل کیا دوسرا بھاگ گیا۔ سمندر کے کنارے اس رستے میں ڈیرا لگا لیا جو رستہ مدینے کو جاتا تھا۔ مکے جا نہیں سکتے تھے، مدینے آنے سے حضور نے پابندی لگا رکھی۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا تکلیف ہے، یہ عظیمت کا رستہ ہے کہ آپ جس محبوب کے لیے
सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। बज़ाहिर उन्हीं के पास जाने पर आप पर पाबंदी है, पर ये राह अजीमत के राही इन्होंने इन दुखों को भी सुख समझ के कबूल किया। कितना जमाना बीत गया साहिल समुंदर पे बैठे हुए, बाकी भी जिनको जगह नहीं मिलती थी, हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे अजीम सहाबा इस शर्त की वजह से जो मक्के और मदीने में जगह ना पाते वो भी इनके पास आते। यहाँ ना इनकलाबियों का, मुजाहिदों की एक जमात तैयार होगी। अब काफिर यहाँ से गुजरते तो जिस तरह वो मुसलमानों के काफिलों को रोकते थे, ये काफिरों के काफिले को रोकने लगे। जिस शर्त पर बड़ा इतराते थे ना कुफारे मक्का, अब इन्हीं लोगों से वो परेशान हुए कि ये तो जगह जगह जत्थे बन गए, हुजूर के यहाँ जा नहीं सकते, हमने इनको यहाँ से तकलीफ दी है, कुर्बान जाएं। अब शर्त खत्म करने के लिए खुद हुजूर की बारगाह मेहरबानी करें, आप इनको बुला ले मदीने। कुफार आए, जिंदगी के भी अपने रंग हैं। हजरत अबू जंदल फरमाते हैं नबी पाक का मदीने से खत आया, पैगाम सबा लाई है दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे सरकार नबी से। कहते हैं हुजूर का खत तशरीफ लाया जनाबे अबू बसीर के पास के आ जा मदीने। नबी पाक का खत आया, और इधर सुनना हो मेरे संगियों, हुजूर का नामा मुबारक आया, खत मुबारक आया। कहते हैं जनाब अबू बसीर को ना हुजूर का खत दिया तो हालत ये थी कि वो चारपाई पे लेटे थे, सख्त बीमार थे, आखिरी वक्त चल रहा था। यूं हुजूर का खत पढ़ा, मदीने आने की इजाजत हो गई है, और फिर उसे चूमा, फिर आंखों पे लगाया, और कहते हैं फिर उन्होंने सीने पे रखा रूह परवाज करके, लै ओ सजना असा तोड़ निभाई, जान भी दिती ते राह तेरे। इस तरह का रास्ता के आखिरी दम तक नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम की बात के वो पाबंद रहे। राह रुखसत ना इख्तियार करो, चोर दरवाजे ना ढूंढो, राह अजीमत के मुसाफिर बनो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को सब ने रोका कि हुसैन अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है, हालात का तकाजा नहीं है, अभी ये खड़े होने का वक्त नहीं। और मुखलिसीन ने रोका, पर इमाम ने कोई रुखसत की राह इख्तियार नहीं की, राह अजीमत की राह इख्तियार की, पत्थरों और चटियल मैदानों वाली राह इख्तियार की, प्यास भूख और परदेस की राह इख्तियार की। उन्होंने कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार किया। वो आराम से बैठते, कितने पीर हैं जुब्बे कुब्बे पहन के आस्थानों पर बैठे हैं, लोग आ जाते हैं, ये मुशक्कत कौन करे। इमाम हुसैन के पास तो आस्थाना था मदीना शरीफ, मस्जिद थी मस्जिद नबवी शरीफ, गुलाम थे सहाबा और उनकी औलादें जो इकराम करते थे इमाम अली मकाम का, हर चीज मौजूद थी, दुनिया वहां सिमट के जाती, पर कोई बुज़दिलाना राह नहीं इख्तियार की। हमारे रास्ते बड़े बुज़दिलाना से हैं, हमारे रवैये बड़े कमजोर से हैं, हमारी बातों में बड़ी लचक है, हमारे लबो लहजे में इजाजतों का राह है कि कोई रास्ता निकल आए तो हमें इजाजत हो जाए। इमाम हुसैन से सीखिए, अपने मिजाज को उस रास्ते पे डालो। मेरे भाई थोड़ा सोना शुरू करो, कम खाने की आदत डालो। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो किसी ने उनसे कहा कि ये औलाद बड़ी होके सहारा बनेगी। कहने लगे ना भाई, मैंने कभी नहीं सोचा बच्चे सहारा बने। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने कोशिश की है दादा दादी की भी नौकरी करूं, नाना नानी की भी करूं, माँ और बाप की भी करूं, जिस तक हद तक हो सके बहन भाइयों की भी करूं, बीवी बच्चों की भी, मैं जो हुकूक हैं वो अदा करूं। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि कल को मेरा कोई सहारा बने, मुझे रब रसूल का सहारा ही ठीक है, यही आसरा सबसे बेहतर है। हम इस तरह की भी कोई तिजारत नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कोई खिदमत हो जाए। ये जो हमारा ख्याल होता है ना, मेरी खिदमत की जाए, मेरी ताबेदारी, आप छोड़ दें, आप खुद खादिम बन। ये जो मखदूम बनने का शौक है ये निकाल दें। वह मैंने ड्यूटी करनी है जितनी मुझसे हो सकी, हर वक्त ड्यूटी का मिजाज बनाएं। और ये जो थोड़ी सी मुझे गुंजाइश मिल गई है, मिसवाक नहीं तो मैं उंगली चला लूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, चलो बैठ के पढ़ने की भी इजाज़त है, मैं बैठ के पढ़ लूँ, मैं फलाने काम की भी शरीयत। आप आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुस्ताहब छोड़ता है फिर सुन्नतें भी छोड़ता है। जो सुन्नतें छोड़ता है एक वक्त आता है वाजिबात का तरक कर, वाजिब छोड़ता है तो वसवसे आते हैं, वो फ़र्ज भी छोड़ने शुरू कर देता है। लिहाजा मैं आपको बताता हूँ, अकेले नमाज पढ़ने का वो मज़ा नहीं जो जमात से पढ़ने का।
تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑیں۔ امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، گنجائشیں نہیں تلاش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔